بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللقطي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوض بلند صلوات سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ خلاق عالم ہمارے ملک پاکستان کو موجودہ بارشوں سے جو ملکی حالات بصورت سیلاب ہمارے سامنے ہیں رحمت للعالمین اور ان کے گھرانے رحمت کے صدقے میں اللہ ہمیشہ کے لیے ایسے حالات سے ہمیں امن و امان عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ملک کو خدا داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ رکھے اور تا ظہور قائم علیہ السلام ہمارا یہ ملک پاکستان امن و امان کا گہوارہ بن کر قائم و قائم رہے۔ اسی طرح میں حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کے لیے انتہائی طور پر دعا گو کہ خلاق عالم
ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، جنہوں نے ملت تشیع کو ایک ایسا مرکز مذہبی طور پر عطا فرمایا ہے کہ موسم جس حالت میں بھی ہو سلسلہ عبادت یہاں رکنے نہیں پاتا۔ تو خدا ان کے خانوادہ کے تمام مرحومین کو، ان کے والدین مرحومین کو، اور بالخصوص مفسر مقتل سادات ہمارے محترم مکرم بھائی عالم با عمل جناب محمد عباس امی صاحب کو، مرحوم مقبول کو، اور اس کے ساتھ سالار قافلہ گزر گئے ہیں جاوید ذیلی صاحب، مجھے اب علم ہوا ہے انہیں، اور ان مجالس کے بانی سید محسن نقوی صاحب کے ماموں فضل نقوی صاحب، اور باقی جتنے علماء کرام، ذاکرین اعظام، مومنین کرام، ماتمی حضرات، عزاداران، دیگر احباب، مومنین مومنات جو وفات پا چکے ہیں، خلاق عالم انہیں محمد و آل محمد کے پاؤں میں جگہ عطا فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔ حاضرین مجلس، یہاں کے لیے حالات موسم کے پیش نظر جو وقت تقریر مقرر کیا جا چکا ہے، چونکہ مجھے یہاں سے آگے سفر کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس کے پیش نظر وقت مقرر ہوا ہے ٹھیک 8:15 بجے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں چند ایک ٹوٹے پھوٹے کلمات ادا کرنے کے لیے طالب علم ہونے کے ناطے سے حاضر دیا کروں گا، تاکہ یہ وقت یہی رہے، وہاں بھی جہاں پہنچنا ہے دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 59 کی، سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس احکم الحاکمین نے قیامت تک کے لیے اپنا قطعی اور محکم فیصلہ تمام امت مصطفی کو سنا دیا ہے، خواہ وہ اس دور میں تھے، خواہ آنے والے دور میں ہے، خواہ تا قیام قیامت جس دور سے ان کا تعلق رہے گا، اللہ نے انہیں اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول دے وہ لو، جو تمہیں رسول دے۔ دیکھیے یہاں اس آیت میں رسول کہا گیا ہے، محمد نہیں کہا گیا، یعنی اللہ نے آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ جو تمہیں محمد بن عبداللہ دے وہ نہ، جو تمہیں رسول دے وہ لو۔ معلوم ہوا اللہ نے رسول کے منصب کا ذکر کیا ہے، نام کا ذکر نہیں کیا۔ اب اگر کوئی رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ منکر منصب بنے گا۔ ما آتاکم الرسول، میں اس کی اضافہ نہیں کرتا، ما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے فخذوہ، بس وہ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں رسول روکے بس اس سے رک جاؤ۔ معلوم ہو گیا کہ اس آیت کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز کیا ہے کہ جو رسول دے وہ لو، اور دوسرا جز کیا ہے کہ جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ اسی کا نام ہے اسلام، یعنی صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، اور خاص طور پر یہ ماحول علمی جو ہر سال میسر آتا ہے، جن سے دعاؤں، جن کی دعاؤں کے سائے میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مختصر الفاظ میں کوئی ہم سے اسلام کی تعریف پوچھے
کہ اسلام کی تعریف کیا ہے، تو ہمیں اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی آیت اسلام کی مکمل تعریف بیان کر رہی ہے کہ اسلام کیا ہے۔ جو رسول دے وہ لو، جس سے روکے اس سے روک جا۔ تو اب ایک فکرہ دے رہا ہوں، آپ انتظار کریں گے، میں تشریح نہیں کروں گا لیکن نہیں کروں گا، صرف ایک فکرہ دوں گا۔ معلوم ہوا ہر مسلمان کو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت کی تفسیر میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی محمد کے امتی کو، رسول کے امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کے فیصلے پر اپنے حق کے اختیار کو استعمال کر سکے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ دیکھیے کتنا اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پر رکنا پڑتا ہے لیکن رکا نہیں جا سکتا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ محمد کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو مسلط کرے، یہ حق حاصل نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے، اپنے فیصلے کو رسول کے فیصلے پر ترجیح دیتا ہے، تو پھر قرآن ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، جتنی نمازیں پڑھتا رہے، جتنے روزے رکھتا رہے، جتنے حج پڑھتا رہے، جتنے عمرے بجا لاتا رہے، جتنی تسبیح پڑھتا رہے، فقط ضل ضلالا مبینا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو محمد کا حکم عدولی کے پر تلا ہوا ہے وہ یہاں بھی گمراہ ہے، وہ وہاں بھی۔ کس سے لینا ہے؟ رسول سے لینا ہے، رسول کے فیصلے پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو آج کے دور میں نہیں، صدیوں سے کچھ صاحبان اسلام، سب نہیں، کچھ اپنے آپ کے لیے اسلام کے دعوے دار یہ لکھتے اور کہتے چلے آ رہے ہیں، اور اب بھی فیس بک پر یہی تحریر ربیع الاول کے مہینے میں بیرون ملک سے ایک حضرت علامہ صاحب کی جانب سے فیس بک پر گردش کرتی رہی ہے کہ رسول پاک 40 سال تک اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہے، اور ان بریکٹ لکھا ہوا تھا یعنی نقل کفر نباشت، حالت شرک کو کفر پر رہے۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی زندگی سے گزار کر رسول پر پہلی وحی نازل کی، ایک رات بسم ربک الذی، تو رسول 40 سال کے بعد نبی بنے اور 40 سال تک اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہے۔ آپ نے جو کچھ لکھا یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ ہم شیعان محمد و آل محمد یا عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، ہمارے باقی بھائی جو رسول پاک کی عظمتوں کو اچھی طرح سے باعتبار معرفت جانتے، سنتے اور سمجھتے اور مانتے چلے آ رہے ہیں، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے عقیدہ آپ سے نہیں لینا، ہم نے عقیدہ کس سے لینا ہے؟ خود قرآن سے لینا ہے کہ قرآن ہمیں اس کے متعلق کیا عقیدہ دے رہا ہے۔ تو آج یہ کہنا کہ رسول پاک نقل کفر نباشت
حالت شرک پر تھے، حالت کفر پر تھے، آباء و اجداد کے دین پر تھے. جب مانتے ہو کہ رسول آباء و اجداد کے دین پر تھے تو پہلے قرآن سے ثابت کرو کہ رسول کے باپ دادا کا دین کیا تھا. توجہ فرمائی صاحبان آپ نے میرے کلمات پر. ذرا درود پڑھیے گا صلوات. بارش ہے اس لیے ذرا ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دے. صلوات. کہ رسول پاک آباء و اجداد کے دین پر تھے اور وہ نقل کفر نباشت صاحب اسلام نہیں تھے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب سے جب رسول پاک نے کہا تھا یہ فکرت رسول کے قابل ہے، چونکہ میں نے اس پہ رکنا نہیں ہے، آ جاؤ بیٹا آ جاؤ بیٹھو، شاباش خیریت سے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو. تو یہ کہنا کہ رسول پاک آباء و اجداد کے دین پر تھے، یہ فکرہ آپ سنتے بھی چلے آ رہے ہیں اور پڑھتے بھی چلے آ رہے ہیں. اور اب بھی پاکستان میں برابر یہ پڑھا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے کہ جب حضرت ابو طالب سے بوقت آخر رسول پاک نے کہا کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ دیں، تو آپ نے کہا انا علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں. آپ کہتے ہیں انہوں نے کہا میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، نقل کفر نباشت وہ کافر رہے. حق کہتے ہیں قرآن منوا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ صرف میں مسلمان نہیں. انشاءاللہ آئندہ تقاریر میں آگے بڑھ کر اس کی تشریح و تفسیر ہو سکے گی. تو یہ کہنا کہ ان کے آباء و اجداد صاحب اسلام نہیں تھے اور رسول پاک 40 سال کے بعد خود مسلمان بنے، تو یہ آیت کہاں جائے گی جو میں اس وقت پڑھ رہا ہوں سورہ انعام کی سورہ نمبر 6 کی. یہ آیت نمبر 162 اور 163 ہے. 162 163. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اب یہاں پر آگے کیا ہے؟ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، میں اپنے رب کی طرف سے یہ امر دیا گیا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان بنوں گا نہیں، میں اول المسلمین ہوں. یعنی یہ آیت دلالت کر رہی ہے اس حقیقت پر کہ رسول پاک کے لیے اللہ فرما رہا ہے، آیت ہے وہ عمر تو میں اللہ کی طرف سے یہ امر دیا گیا ہوں، یہ حکم دیا گیا ہوں. قل، میرا حبیب ان سے کہہ دے، ان صلاتی، میرا نماز پڑھنا، ونسکی، میرا عبادتیں کرنا، ومحیای، میری زندگی کے ایک ایک سانس کی آمد و رفت، ومماتی، اور میرا رب کی طرف رجوع کرنا، یہ سب کچھ وَلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کے لیے ہے. کہاں ہے اس آیت میں کہ اللہ نے رسول کی زندگی کے پہلے 40 سال نکال دیے ہو؟ میری صاحبان میں یہاں مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. جیتے رہے، سلامت رہے. یہ لفظی ترجمہ، بڑی مہربانی، یہ لفظی ترجمہ اس آیت کا کر لیں. جس کے گھر میں جو قرآن موجود ہے اس کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کہاں آیت میں یہ ہے کہ میرا حبیب 40 سال کے بعد ہم نے تجھے اسلام بخشا. نہ، وَأُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں یہ امر دیا گیا ہوں کہ میں اول المسلمین ہوں، یعنی ملائکہ سے بھی پہلے، مومنین جنات سے بھی پہلے، حضرت آدم جیسے ابو البشر، حضرت آدم جیسے ابو البشر، مسجود ملائکہ، خلیفۃ اللہ سے بھی پہلے. نہ ایک فکرہ زبان پر آ گیا ہے، بڑا پیارا ہے میرے لیے، میں وہ عرض کرتا ہوں، ہر پہلے سے پہلے. کا نام اور شان نہیں تھا، ہر پہلے سے بھی
المسلمین، اول المسلمین ہے، یعنی ہمارا رسول اول المسلمین ہے، یہ قرآن منوا رہا ہے۔ اور جب ہم سے پوچھو گے تو ہم با اعلان کہیں گے کہ محمد کا دوسرا نام اسلام ہے، اسلام کا دوسرا نام محمد ہے۔ ضرور پڑھیے گا یہ ہمارا عقیدہ بالنبوہ ہے۔ اب میں ایک اور آیت اسی سلسلے میں پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 11 و 12، میں یہاں سے لے کر یہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے، قل، میرا حبیب اپنی امت پر اس حقیقت کو واضح کرتے۔ معلوم وہ علیم جانتا تھا کہ ایسے بھی ہوں گے جو کلمہ پڑھ کر بھی محمد کے حق میں گستاخیاں کریں گے۔ اسی لیے اللہ بار بار فرما رہا ہے، قل، میرا حبیب اپنی امت پر اس حقیقت کو واضح کر دو، انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین، کہ اپنی امت کو بتا دو کہ یاد رکھو میں امر دیا گیا ہوں ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں ہمیشہ خالص دین پر رہتے ہوئے اس کی عبادت کرتا رہوں۔ میں ہمیشہ خالص دین پر، یعنی دین اسلام پر رہتے ہوئے اس معبود حقیقی کی عبادت کرتا رہوں، اور میں اس بات کا امر دیا گیا ہوں لأن اکون اول المسلمین، کہ میں مسلمانوں پر یہ ظاہر کر دوں کہ میں محمد کی اول المسلمین ہوں، یعنی سب سے پہلے اللہ کی الوہیت کا جس نے عالم انوار میں اعلان کیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تمہارا نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ علمی ماحول ہے، کتب کا خزانہ یہاں موجود ہے، ہماری شیعہ کتب میں، اور خاص طور پر بہار انوار میں ایک بہت بڑا خطبہ ہے، خطبہ نورانیہ، جس میں رسول پاک کا یہ فرمان موجود ہے کہ سبحنا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا وسجدنا وسجدت الملائکۃ بتسجیدنا، سب سے پہلے اللہ کی تسبیح ملائکہ نے نہیں پڑھی، سب سے پہلے خدا کا سجدہ ملائکہ نے یا حضرت آدم نے ادا نہیں کیا، سبحنا، ہم نے سب سے پہلے اللہ کی تسبیح پڑھی، میں نے نہیں، ہم نے۔ سلامت رہے، آباد رہے، اور مولا آپ تمام چیز اسی فکر کے صدقے میں نیک تمناؤں کو پورا کریں۔ سبحنا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، ہم نے تسبیح پڑھی، ہم سے تسبیح سن کر فرشتوں نے تسبیح پڑھنا سیکھی۔ کیا جو شاگرد ہیں ان کو تو مسلمان مانتے ہو؟ کسی نے کہا ہے کہ جبرائیل کب مسلمان بنا؟ میں چپ کر گیا، جس طرح کچھ عزیز چپ بیٹھے ہیں نا تو میں بھی چپ کر گیا۔ آج تک کسی مولانا نے، علامہ نے، ان کا جس مسلک سے بھی تعلق ہے، کبھی انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جبرائیل فلاں سن میں، فلاں سال میں، عمر کے فلاں حصے میں، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، فلاں فرشتہ، جبرائیل، فلاں فرشتہ یہ مسلمان بنا، یہ مسلمان بنا؟ یا آج تک کسی نے یاد کہا ہے کہ آدم فلاں سن میں، 9 سال کے سن میں، یا 10 سال کے سن میں، یا اتنی عمر میں مسلمان بنا؟ جو آدم محمد کے صدقے میں نبی بن رہا ہے۔
نبی بن رہے ہیں، کیونکہ جو اب حدیث پڑھ رہا ہوں یہ شیعہ اور غیر شیعہ دونوں کی کتب میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم میں دم نہ تھا۔ اب کتاب کا نام لے رہا ہوں مناقب خوارزمی اور مناقب ابن مغازوی اور باقی کتابیں جناب المودت، ان میں یہ درج ہے، یہ کہنے کے بعد رسول نے اشارہ کیا علی کی طرف اور علی کے شانے کی طرف اشارہ کر کے کہا یا علی کنت بلیًا وآدم بین الماء والطین، علی تو اس وقت بلی تھا تو ماننا پڑے گا جو دین محمد کا ہے وہی دین علی۔ عبادت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اب پھر رجوع قرآن کی طرف، یہ میں سورہ نمبر بتا دوں 43 آیت نمبر 81، یہاں سے سورہ کا نام الزخرف، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے میرا حبیب، یہ نصارہ کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اسی لیے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو ان سے پوچھ کہ عیسیٰ کا باپ تو نہیں ہے، ماں تو ہے۔ اس پر میں کئی تقریریں کر چکا ہوں لاہور میں، باپ نہیں ہے ماں تو ہے، تو جس کی ماں ہے باپ نہیں ہے، جب اس کے لیے کہتے ہو کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے تو جس آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے اس کے لیے کیا کہو گے؟ اب یہاں پر نصارہ دم بخود رہ گئے، جواب نہ دے سکے۔ دل نے مان لیا کہ دلیل قوی ہے لیکن ضد پر قائم رہے تو پتہ چل گیا نا کہ کبھی کبھی دل مانتا ہے لیکن زبان نہیں مانتی۔ بہرحال دل نے مان لیا لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا۔ جب رسول نے دیکھا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے اللہ کے حکم پر اور یہاں قرآن بھی کافی نہیں ہوا، اللہ کے حکم پر میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن بھی کافی خدا کی توحید منوانے کے لیے کافی نہیں ہوا، تو اب ادھر رسول نے سوچا، ادھر فوراً یہ وحی نازل ہوئی کہ میرا حبیب قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، ان سے کہہ دے کہ اگر رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہو سکتا تو وہ عیسیٰ بن مریم نہ ہوتا۔ کیوں؟ فانا اول العابدین، اللہ کا پہلا عبادت گزار عیسیٰ بن مریم نہیں بلکہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالم انوار سے رسول کا اسلام منوایا جا رہا ہے۔ اب عالم انوار سے رسول نورانی صورت میں عالم اظہار کی طرف آگے بڑھے۔ جب اللہ کی مشیت کے تحت رسول عالم انوار سے عالم اظہار میں آنے کے لیے بڑھے تو اب پھر قرآن کا فیصلہ یہ لیجیے، سورہ نمبر ہے 26، آیت نمبر ہے 219، 218 اور 219۔ یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اے میرا حبیب، میں اللہ تجھے دیکھ رہا ہوں ان وقتوں میں جن وقتوں میں تو ساجدین کی پشتوں سے ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی میں منتقل ہوتا رہا۔ اب بتاؤ ساجدین کون ہے؟ سامنے آ جائے۔ اگر حضرت عبداللہ ساجدین میں نہیں ہے، اگر بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ سیدہ گزاروں میں سے نہیں ہے،
اگر حضرت عبدالمطلب، جناب ہاشم، جناب عبدالمناف، جناب قصی، جناب کلاب، جناب مرہ، یہ سب کے سب خاندان حضرت اسماعیل تک، اور اسماعیل سے ابراہیم تک، ابراہیم سے حضرت نوح اور تارخ تک، اور حضرت نوح اور تارخ سے آدم تک، اگر یہ ساجدین نہیں ہے تو پھر بتاؤ آیت کے ذریعے سے وہ ساجدین کون ہیں جن کی پشتوں میں محمد کا نور رہا؟ حوالے پیش کر رہا. دیکھیے صاحبان، تھوڑا سا آپ کو مجھے ساتھ دینا پڑے گا کیونکہ موضوع اپنے اعتبار سے تھوڑا سا کچھ احباب کے نزدیک اس قابل ہوگا کہ سنا زیادہ جائے، خاموش زیادہ رہا جائے اور بولا کم جائے. میں اس کی حقیقت سے آگاہ ہوں، لیکن ایک خطیب ہونے کے ناطے سے ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے، تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا کہ وہ ساجدین کون ہیں جن میں رسول کا نور، اکیلا رسول کا نور نہیں، جیتے رہو سلامت رہو. خلقت انا وعلی من نور واحد، علی کا اور میرا نور ایک ہے. بھائیو گھبرا جاؤ گے، اور مجھے بھی یہ فکرہ جلدی جلدی میں کہنا ہے، مجھے بھی رکنا نہیں پڑے گا کہ اگر رسول علی کا ذکر اپنے نور کے ساتھ نہ کرتے، بس میں پڑھ گیا. بچوں، عزیزوں، بھائیان، آپ تو میرے بہت پرانے سامنے ہیں، وہ بابا جی اور باقی کچھ جانے پہچانے حضرات بیٹھے ہیں. میں نے جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا ہے. اگر علی کا ذکر نور نبوت کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید مسلمان کبھی محبت کے آباء و اجداد کو غیر مسلم نہ کہتے. جتنی کتب خاصہ ہیں یا جتنی کتب عامہ ہیں، سب میں رسول کا یہ فرمان موجود ہے کہ خلقت انا وعلی من نور واحد، اور اللہ کا فرمان سامنے ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لو. تو اب اس آیت کی تفسیر میں ایک دو کتابوں کے نام دے رہا ہوں. پہلی کتاب کا نام جو میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں وہ ہے تفسیر کبیر، حضرت علامہ فخر الدین رازی صاحب کی. اس میں امام رازی صاحب نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ نور رسول ساجدین سے ساجدین کی طرف منتقل ہوتا رہا. ہم پوچھتے ہیں وہ ساجدین کون ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، پھر میں کتاب کا نام لے رہا. کلام بابا آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. شاباش، درود پڑھے صلوات. ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دے صلوات. کتاب کا نام ہے مواہب اللدنیہ. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں، یعنی خود رسول پاک فرما رہے ہیں کہ میں پاک باپوں کی پاک پشتوں سے پاک ماؤں کے پاک ظرفوں کی طرف. یہ میں نے شیعہ کتاب کا عزیزوں، بیٹوں، بھائیوں حوالہ نہیں دیا. میں پاک باپوں کی پشتوں سے پاک ماؤں کے، وہاں شکم لکھا ہوا ہے، میں نے ظرف کہا ہے، پاک ماؤں کے ظرفوں کی طرف میں منتقل ہوتا رہا. تو اب بتاؤ، جسے صاحب وما ینطق عن الہویٰ پاک کہہ دے وہ نجس کیسے ہو سکتے ہیں؟ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، کافر نجس ہیں. کون نجس کی اولاد میں سے ہیں؟ یہ تم تلاش کرو. محمد کا بھی پاکوں میں سے تھا.
مجھے چند ایک کلمات ادا کرنے کا جو موقع ملا ہے، آپ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ یہاں پر پھر میں ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفا بے تعریف حقوق مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے رحم و کرم والی پشتوں سے طہارت والے شکموں میں منتقل کرتا رہا۔ تو یہ کس کا فیصلہ ہے؟ ہمارے رسول کا فیصلہ ہے۔ اب میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، وہ کتاب یقیناً لائبریری میں موجود ہے، یقیناً نہیں مجھے پتہ ہے موجود ہے۔ اگر کوئی صاحب کل یا آج یا میری تقریر کے بعد وہ کتاب نکلوا کر میرے مولانا صاحب کے عزیز فرزند جمن یہاں تشریف فرمائے، باقی افراد موجود ہیں، طالب علم موجود ہے، دیکھنا چاہیں تو میں اپنے دیے ہوئے حوالے کا تابع ہوں۔ کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، یہ مطبوعہ بیروت لبنان، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، زاد العقبہ۔ کتاب کا نام ہے زاد العقبہ، یہ ترجمہ ہے کتاب مبدۃ القربہ کا۔ یہ مبدۃ القربہ ہے عربی میں، اور اس کے مؤلف کا نام ہے حضرت علامہ علی حمدانی حنفی شافعی۔ یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ترجمے کا نام ہے زاد العقبہ، یہ اردو میں ہے، اردو میں ترجمہ ہے، اور عربی میں حدیث عربی میں موجود ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 26، یعنی مبدۃ القربہ کتاب کا جو ترجمہ ہے زاد العقبہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 26، اور یہ حدیث نمبر ہے جو اصل کتاب میں ہے 20۔ میں حدیث نمبر بتا کر اب رسول کی اس کتاب سے حدیث پڑھ رہا ہوں جو یقیناً یہاں موجود ہے۔ رسول پاک نے اپنی امت سے ارشاد فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدقہ رسول پاک کی عظمتوں کا مجھے تشریح نہ کرنے دینا، جو وقت میرے پاس نہیں ہے، میں نے 2 منٹ اور آگے بڑھنا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح الجاہلیہ۔ لوگوں خبردار، کبھی میرے ماں باپ کی طہارت پہ شک نہ کرنا، میں بے نکاحیوں کی اولاد میں سے نہیں ہوں۔ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے اسی طرح نعرہ لگائیں۔ جیتے رہو بیٹا۔ عصمت و طہارت پہ شک نہ کرنا، میں بے نکاحیوں کی اولاد میں سے نہیں ہوں، بلکہ آدم سے لے کر عبداللہ تک، اور اما حبہ سے لے کر اما آمنہ تک علیہم السلام تک، میں محمد نکاح والوں کی اولاد میں سے ہوں۔ اب میں نہیں کہوں گا، میں نہیں بولوں گا، آپ بولیں گے نہیں بولیں گے مجھے پتا ہے نہیں بولیں گے، لیکن میں بھی نہیں بولوں گا۔ معلوم ہوا رسول جانتے تھے کہ کون کون بے نکاحیوں کی اولاد میں سے کرنا پڑے گا کہ جو مقام طہارت رسول کا ہے وہی مقام طہارت علی کا ہے، جو مقام عصمت و طہارت رسول کے والدین کا ہے وہی مقام عصمت و طہارت حضرت ابو طالب اور
جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کا ہے. اب جو طہارت مصطفیٰ کا قائل ہے وہ مانتا ہے کہ علی طاہر ہے. اگر نہیں مانتا تو آج کل حاجی حج پڑھ کے آ رہے ہیں, ان سے پوچھ لینا کعبے کی درار اب تک منوا رہی ہے. علی 9 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں علی مسلمان بنا, یا تفسیر مظہری والے نے حضرت علامہ مفسر صاحب نے, اب میرے پاس وقت نہیں رہا, مجھے مسائل یاد کرنا ہوتا ہے, انہوں نے تفسیر مظہری کی جلد نمبر 4 جو عربی میں ہے اس میں لکھا ہے, اور جلد نمبر 5 جو اردو میں ہے اس میں ترجمہ موجود ہے. جلد نمبر 4 میں وہ لکھتے ہیں کہ فلاں فلاں پہلے مسلمان بنے. من الرجال ابو بکر, مردوں میں سے سب سے پہلے جو رسول پر اسلام لائے, جنہوں نے اسلام قبول کیا, وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت ہے. عورتوں میں سے من النساء خدیجہ, تو عورتوں میں سے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ بھی خدیجہ ہیں. تم مانو, ہم نہیں مانتے. چونکہ جلدی ہے, انشاءاللہ کل میں جہاں موضوع چھوڑوں گا کل یہاں سے لے سکوں گا. تم مانو, ہم نہیں مانتے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کتاب روضۃ الصفا میں, کتاب مواہب الانبیاء میں, باقی جناب المودت میں, باقی کتابوں میں, جہاں جہاں کتب عامہ میں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر مبارکہ موجود ہے, وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول سے نکاح سے پہلے جتنے تجار مکہ تھے, جتنے تجار عرب تھے, جتنے بی بی کے گھر کے غلام تھے, جتنے بی بی کی گھر کی کنیزیں تھی, جتنی بی بی سے ملنے والے تھے, جتنے بی بی سے دعا سلام کرنے کے لیے آنے والے تھے, وہ بی بی کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ کیسے سامنے آتے تھے, پکار کر کہتے تھے یا طیبہ. درود نہیں پڑھیں گے سیدہ کے نام پر. کبھی گفتگو ہوگی, پہلے 2-4 منٹ سے پڑھ چکا ہوں سیدہ کے موضوع پر, اب اس وقت نہیں پڑھ رہا اور نہ آگے پڑھنے کا ارادہ ہے, لیکن اگر ضرورت پڑی تو لے لوں گا اس موضوع کو بھی. تو جناب سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ, سیدہ وہ اسلام کی معرفت رکھنے والی خاتون تھی جنہوں نے یہودی علماء سے اقرار کروایا تھا کہ جو آنے والا آخری نبی ہے وہ یہی نہیں تو اور کون ہے. تو بہرحال لکھا ہوا ہے تفسیر مظہری میں کہ عورتوں میں سے سب سے پہلے جو اسلام لائیں وہ جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے. وَمِنَ الصِّبْيَانِ, اور بچوں میں سے جو سب سے پہلے اسلام لائے وہ حضرت علی ہیں. بھئی لکھو تو صحیح وہ کون سے اور بچے ہیں. پھر ان بچوں کے نام تو لکھو. بھئی جب ابو طالب کے بیٹے کا نام لکھ رہے ہو تو پھر ان کے باپوں کا نام بھی لکھو, یا پھر مانو کہ ان کے باپ ہیں ہی نہیں. یہ کوئی مان نہیں سکتا, یہ ناممکنات میں سے ہے. تو پھر لکھو نا کہ فلاں بچہ فلاں بچہ فلاں بچہ فلاں بچہ اس سن میں مسلمان بنا. بھائی اوروں کا ذکر نہیں ہے, صرف علی کا ذکر کیوں ہے؟ معلوم ہوا دل میں کوئی کھٹکھٹا ہے. کھینچ کھچیچ کر تحریر کر دی گئی کہ بچوں میں سے سب سے پہلے علی مسلمان بنا, اور غلاموں میں سے سب سے پہلے من العبید, غلاموں میں سے سب سے پہلے زید بن حارثہ مسلمان بنے. ہم شیعہ نے محمد و آل محمد
یہ مانتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اول المسلمین کی تعداد جو تاریخ میں 8 یا 12 یا کچھ اس سے زیادہ لکھی گئی ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ مسلمان بنا، یہ بنے، یہ بنے، یہ بنے، کیونکہ بنتا وہی ہے جو پہلے مسلمان نہیں ہوگا۔ جو پہلے دین اسلام پر نہیں ہوتا، ان کی بڑا مقام ہے، بڑا ان کا جہاد ہے۔ آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کرنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو جو اسلام قبول کر کے مرتے دم تک وہی کرتے رہے جو رسول نے کہا کہ جو رسول دے وہ لو، جس سے رسول روکے اسے روک جاؤ۔ ہم ان کا مقام الحمدللہ تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ جو مقام قرآن نے، حدیث نے، تاریخ نے رسول کے پیارے پیارے صحابہ کو بخشا ہے، وہ ہمارے لیے ایمان کی روشنی ہے۔ لیکن جب ذکر کرو گے علی کا کہ علی بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام لائے، تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ پہلے ثابت تو کرو کہ علی کافر کب تھا۔ کہ عالم بچپن میں علی نے کلمہ پڑھا اور علی مسلمان بنا۔ اچھا، اگر تاریخ میں ہے تو پھر آئیے ہم اس طرف ذرا رجوع کرتے ہیں۔ کتاب کا نام الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 147، سطر نمبر 17۔ بس یہی بات پڑھ کے میں مضمون یہی روک رہا ہوں۔ کل زندگی رہی، اللہ کرے گا موسم صحیح ہوگا، آپ وقت پر تشریف لا سکیں گے، میں ٹھیک 8:15 بجے انشاءاللہ ممبر پر حاضر کیا کروں گا۔ تو یہاں لکھا ہے اخرجہ ابن سعد نے، سعد کے بیٹے نے یہ روایت بیان کی ہے۔ کس سے؟ عن الحسن ابن زید کے بیٹے حسن سے۔ روایت کیا ہے؟ الصواعق المحرقہ، وہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں صفحہ نمبر 147۔ وہ روایت انہوں نے جو بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَلَمْ يَعْبُدِ الْأَوْثَانَ قَطُّ لِصِغَرِهِ وَمِنْ ثُمَّ يُقَالُ فِيهِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ لَمْ يَعْبُدِ الْأَوْثَانَ۔ میرے عربی دان بیٹے جانتے ہیں کہ لم جب مضارع پر داخل ہو جائے یہ ہمیشہ کی گزشتے زمانے کی نفی منواتا ہے کہ کبھی بھی علی نے عالم بچپن میں بت پرستی سے کام نہیں لیا۔ ابھی بھول کر بھی عالم بچپن میں علی نے بت پرستی سے کام نہیں لیا، اور یہیں سے یہ ثابت ہو رہا ہے علی کا مقام ومن ثم۔ ہاں یہی تو وجہ ہے کہ جب علی کا نام لیا جاتا ہے یقال لہو، تو علی کے لیے کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ۔ اب شیعہ اور سنی علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ 3 چیزیں ایسے ہیں جن پر خدا کا نور برستا ہے اور ان کو دیکھنا عبادت ہے۔ پہلی چیز بیت اللہ کی دیواریں، دوسری چیز قرآن کی سطریں، تیسری چیز علی کے چہرے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا کرم علی کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ کا نور برستا گیا اس کا مقام بدلتا گیا۔ کوٹھے پر اللہ کا نور برسا، وہ معمولی کوٹھا نہ رہا بلکہ بیت اللہ بن گیا۔ قرآن پر علی کا نور، اللہ کا نور برسا، وہ معمولی قرآن نہ رہا بلکہ کلام اللہ
علی کا چہرہ معمولی چہرہ نہ رہا بلکہ وہ وجہ اللہ جس گھرانے نے اسلام بخشا، جس گھرانے کی تبلیغ نے دنیا بھر کو اسلام عطا کیا، اللہ اکبر، وہی گھرانہ سن 61 ہجری ماہ محرم میں ایسا لوٹا گیا کہ آج تک تاریخ مظلومیت ان کے غم میں آنسو برسا رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 27 رجب سن 60 ہجری کا اداس دن گزار کر رات کی غم بھری تاریکی میں گھرانے آل رسول سے، محلہ بنی ہاشم سے، بلکہ مدینے کے در و دیواروں سے رونے والوں کی ایک ہی آواز آ رہی تھی، الرحیم الرحیم، الفراق الفراق، الوداع الوداع۔ بحرام ماتم بپا تھا محمد و آل محمد کے گھرانے میں، اتنے زور سے رویا جا رہا تھا اور آہ بکا کا منظر تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آج صرف حسین اور حسین کا قافلہ مدینے سے نہیں جا رہا بلکہ مکمل پنجتن پاک کا جنازہ جا رہا۔ ہر رونے والے کی زبان پر تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ چاند، محرم کا چاند جو رات آپ نے دیکھا ہوگا، جب بھی کوئی دیکھتا ہے جس کے دل میں مدار غم حسین ہے، چاند کو دیکھتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو جاتی ہے، لیکن ہائے جب کربلا جاتے ہوئے ایک منزل پہلے حسینی قافلے میں یہ چاند دیکھا ہوگا، اللہ جانے تڑپنے کا کیا عالم ہوگا۔ اور رونے کی صدائیں بلند ہیں، آواز بلند تھی، بچے، بوڑھے، جوان سب رو رہے تھے۔ رسول پاک کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عروہ غفاری، ان کا مکان محلہ بنی ہاشم کے خاتمے پر اس محلے سے متصل تھا۔ یہ رسول پاک کے صحابی بھی رہے، حضرت علی کے بھی، امام حسن کے بھی، اور اس وقت تک امام حسین کے بھی، لیکن ضعیفی کے سبب یہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے اور کانوں سے اتنے بہرے ہو چکے تھے کہ ڈھول بجنے کی آواز بھی بمشکل سنتے تھے۔ لیکن اب آپ اندازہ لگائیں کہ اولاد رسول، خاندان بنی ہاشم اس فراق پر کتنے دھارے مار کے رو رہے تھے کہ ان کے کانوں تک رونے کی آواز پہنچی۔ تڑپے، ایک ہی کی بیٹی تھی جو ان کا سہارا تھی۔ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، بیٹی میں اتنا بہرا ہوں کہ بادلوں کی گرج کی آواز بھی میں نہیں سن سکتا، لیکن یہ جو رونے کی میں آواز سن رہا ہوں یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ بچی زاروں قطار رو کر کہتی ہے، بابا آج روضہ رسول کا چراغ بجھ رہا ہے، آج مدینے کے وارث مدینے کو چھوڑ کر جا رہے۔ تڑپ کر کہتے ہیں، سیدھا بتا کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہتی ہے، بابا آج زہرا کا بیٹا، رسول کا نواسا حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا جا رہا۔ کربلا کا نام آنا تھا، اسے منہ پر تماچے مار، چیخے مار کر، ہارے مار کر رویا۔ رو کر بیٹی سے کہتا ہے، جلدی کر، مجھے مولا کے قدموں تک لے جاؤ۔ بیٹی نے اس کو لاٹھی دی، لاٹھی پکڑ کر بچی بڑھی۔ جیسے بچی باپ کو لے کر محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوئی، ابھی باپ نے اور بیٹے نے
बेटी ने कदम रखा ही था कि उस वक्त हजरत मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम गैरत अब्बासिया और हुसैनिया के वारिस हाथ में उरिया तलवार लेकर मदीने की इस गली का पहरा दे रहे थे और आवाज देकर कह रहे थे, परदेसियों, मुसाफिरों, आने वाले ज़ाहिरों, अजनबी लोगों, अब इस मोहल्ले में न आना, नबी अली की बेटियां आ रही, शहजादियां घर से बाहर आ रही है। जीते रहो, सलामत रहो, बीबी इस गुस्से को कबूल फरमाए। बड़ी मैंने किताबें पढ़ी है, जितनी भी मक्तल की किताबें पढ़ी हैं सैयदा का, मुझे जहां भी फरमान मिला है यही मिला है कि जब मेरे बेटे के गम में रोने वाले रोते हैं तो मैं उन्हें आवाज देकर कहती हूँ, मैं ज़ाहिरा तुम्हारी ममनून एहसान हूँ, तुम्हारा मुझ पर एहसान है कि तुम मुझे मेरे उन गरीबों के गम में रो रहे हो जिनके रोने वाले थे लेकिन तमाचे मार मार कर नेज़े और दादिया ने मार मार कर किसी ने उनको रोने नहीं दिया। मौला तुम्हें जज़ाए खैर दे। ये उर्वा ने कदम रखे, सैयद सज्जाद की नजर पड़ी, वहीं से हाथ उठा, तलवार हवा में लहराई, हवा में तलवार लहरा कर आवाज देकर कहते हैं, अजनबी जहां है वहीं रुक जा, आगे कदम न बढ़ाना। क्या तुझे मालूम नहीं है कि आज नबी ज़ादियां, चादर तथीर की विरसादार बीबियां अपने भाइयों के, अपने भतीजों के, अपने भांजों के, अपने जवानाने बनी हाशिम के साए में घर से बाहर आ रही है। इमाम का कहना था, लड़क कर जब कहा, ये उर्वा तड़पा, लड़का, इसे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया है और ये क्या आवाज आ रही है। सामने से मौला हुसैन ने देखा, कुर्सी पर बैठे हुए थे। रोने वालों, अदादारों, मेरे पास तशरीह का वक्त नहीं है। ज़हरा का लाल रोते हुए कुर्सी छोड़कर खड़ा हो, जल्दी से सज्जाद की जादे पड़े, उर्वा को नहीं रोका, सज्जाद के करीब आए। सज्जाद जोश में थे, इमाम ने दोनों हाथ सज्जाद के सीने पर रखे, रख कर कहा, मेरा लाल, ये मेरे नाने का सहाबी है, ये मेरे बाबे का सहाबी है, ये मेरे भाई हसन का मेरा सहाबी है, आंखों से नाबीना है, ये सुन भी नहीं सकता। कहा, बाबा बेशक ये नाबीना है, लेकिन आज हमारी शहजादियां, हमारे पर्देदारों की वारिस बीबियां घर से बाहर आ रही है। मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि ये किस गली में आए जबकि मेरी फुफियां नबी ज़ादियां बाहर आ रही हैं। हुसैन रोए, बहुत रोए। जिस किताब में मैंने पढ़ा है उसमें ये है कि हुसैन ने सज्जाद को गले लगा कर मुंह चूमा, पेशानी चूमी, इतना रोए कि इमाम के आंसुओं से जमीन तर हो गई। जब जमीन तर हो गई, सज्जाद रोकर कहते, बाबा आप रोए नहीं, मैं आपके सहाबी को कुछ नहीं कहता, मुझे इतना बताओ कि रोने का सबब क्या है। हुसैन ठाड़े मार कर रो कर कहा, मेरा सज्जाद, आज मेरे नाने का नाबीना सहाबी